السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ دوستوں، ایک سچی دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ اس کا ٹاپک ہے میری کوکھ میں جن ذاتی۔ یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام اللہ بخش کی ہے۔ جب اس کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت ہی حسین بچی تھی، مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہرے بال، نیلی نیلی آنکھیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر حیران ہوتی فاطمہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ بخش بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی۔ پھر وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ بچی کا نام پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی۔ فاطمہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سدھ ہو جاتی۔ پریشا کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے، نہیں جھلی، تمہارا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلاؤ، میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ میں بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے پریشا بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی، ہر وقت اڑتی تتلی بنی پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ پریشا موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کے مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتے، مگر وہ اسے پریشا کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بچپنا سمجھتے، مگر ماں کو کبھی نہ کبھی تشویش ہوتی کہ پریشا میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ پریشا اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی، زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک ہوتی۔ فاطمہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اسے ایسا لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پریشا نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ فاطمہ اور اللہ بخش پریشان ہوئے، کیونکہ پریشا نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ بخش اور فاطمہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پریشا بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے جا پہنچی۔ آج وہ پوری 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جو اس کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی، جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی سے توڑ نہ لے۔
جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر تمام پودوں پر صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں تھا۔ پریشے پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اس کے منہ سے کف بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ پریشا اب بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا۔ وہ پریشے کو روتا دیکھ کر وہاں رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ وہ مالی کو دور سے دیکھ کر چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اسی لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب اسے قریب سے دیکھا تو سناٹے میں آ گئے، کیونکہ پریشے وہ حسین پریشہ نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا باہر کی جانب بھاگا، جہاں اور مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پریشے مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اسی جگہ کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو پریشے بے ہوش پڑی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ امام مسجد کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ پریشے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری پریشے نہیں، تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ فاطمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب اور فاطمہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ پریشے کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب پریشے کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کسی گندی روح نے پریشے کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پریشے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں، امام صاحب نے کہا، کچھ بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوشباش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل صاحب نے کچھ چیزیں منگوائیں اور کہا کہ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا۔ عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں اور نہ مجھ کو کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائگاں ہو جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، پریشے خوفناک انداز میں چلاتی رہی، دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں پریشے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی۔ میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں پریشے کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میں پریشے کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 برس تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال والوں سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی اسی حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں واپس اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ لوگ چلے جائیں، ورنہ پریشے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب پریشے کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ بدرو چیخ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ آج پریشے بہت ہی اذیت میں تھی۔ وہ رو رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔ اگر میں پریشے سے جدا ہو گئی تب بھی پریشے اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔ بس اللہ بخش سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پریشے کو جانے دو عامل صاحب، پریشے کو مرنے دو۔ اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اب جبکہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پریشے جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی
اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ اللہ بخش کی غلطی کی وجہ سے پریشا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اللہ بخش نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیا۔ آہوں اور سسکیوں سے اللہ بخش نے اسے خود قبر میں اتارا۔ پریشا کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر اندر فاطمہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ اللہ بخش اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز پریشا کی قبر پر جاتا، ساتھ فاطمہ کی قبر بھی تھی، وہاں بھی فاتح خوانی کرتا۔ پریشا کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھاتا، قرآن پاک پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا، الہی ہر کسی کی بچی کو ایسی ناگہانی مصیبت سے بچا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ واقعے کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جن کو ہارر سننے میں انٹرسٹ ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔